السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الخدا حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ ہمارے معزز مہمان فاضل مہمان تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ علم دین ہیں، آپ بھی PhD اسکالر ہیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اختلاف رائے اور اسلامی معاشرہ۔ جی ناظرین، اختلاف رائے اسلامی معاشرے کا حسن ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اختلاف رائے انسانی معاشرے کا حسن ہے تو یہ بھی بعید از قیاس نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی معاشرہ انہی انسانوں کے میں سے نکلتا ہے اور وہ ان انسانوں کا مجموعہ بن جاتا ہے کہ جو اپنے خالق و مالک پر اور نبی آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لاتے ہیں، مسلم کہلاتے ہیں، اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور دین اسلام اختلاف رائے کو پروموٹ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اختلاف رائے ایک دائرے کے اندر ہو اور صحت مند ہو، اخلاص پر مبنی ہو۔ جی حضرت مفتی صاحب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اس اختلاف رائے کے حوالے سے اور آپ کا تربیتی عمل بھی ہمارے سامنے ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بتایا اور مولانا نے بھی قرآن حکیم کے حوالے سے تفصیلاً اس اختلاف رائے کے حوالے سے بات کی ہے۔ ہر زندہ معاشرے میں اختلاف رائے ہوتا ہے، بلکہ اختلاف رائے زندہ معاشرے کی علامت ہے۔ تو لازمی بات ہے، ہم نے جو بھی زندگی میں جیسے وقت گزارنا ہے، ہر چیز میں رہنمائی ہم نے قرآن و سنت سے لینی ہے۔ جی، تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختلاف رائے کے آداب بتائے۔ جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے۔ جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو عزت نفس، مسلمان کے احترام کی تلقین کی ہے۔ جی، اختلاف رائے ہو جانا کسی بات میں، دیکھیں دو لوگ ہیں، ان کا علم مختلف ہو جاتا ہے اور اسی طرح ان کے تجربات مختلف ہوتے ہیں، جی، اور ان کی ہر ایک چیز کو دیکھنے کے مختلف زاویوں سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جی، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسئلے میں 2 یا 3 لوگوں کی ایک ہی رائے ہو۔ بے شک۔ اب 2 رائے یا 3 رائے ایک مسئلے میں آ گئی تو کیا ہم نے اس کو انا کا حصہ بنا لینا ہے؟ جی، کیا دوسرے کے ادب کو نہیں ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالمن اور مظلومن، جی، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ جی۔ اب ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم اس کو نہیں کہتے کسی نے کسی کو مار دیا یا کسی کا حق کھا لیا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء لغت نے ایک بیان کیا ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، جی، ایک چیز کو ایسی جگہ پر رکھنا جو اس کا محل، اس کا مقام نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک کیا کہتے ہیں، ہم سر پر کیپ رکھتے ہیں، ٹوپی رکھتے ہیں، اس کا محل کیا ہے؟ سر ہے۔ جی، اگر ہم سر پر نہیں رکھیں گے، کہیں اور رکھیں گے تو یہ ظلم ہے۔ اور عدل اس کو کہتے ہیں کہ وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو جو اس کا محل ہے اس کو درست طریقے سے رکھنا۔ جی، اب ایک انسان کی عزت احترام اسلام نے بتا دیا ہے۔ اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ادب و احترام کے ساتھ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی لا یخذلہ، اس کو رسوا نہ کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر فرمایا کہ تم اس سے بغض نہ کرو۔ جی، یہ بتایا اچھے معاشرے کے لیے، اچھے معاشرے کی علامات میں سے یہ ہے کہ یسروا ولا تعسروا، جی، کہ معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ یہ نہیں کہ معاشرے میں آپ مشکلات پیدا کرو، مشکلات نہیں، خوشخبریاں دو، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ، جی، تاکہ اچھا معاشرہ ترتیب پا سکے۔
تو لازمی بات یہ بات ہمیں اس کی مثالیں 20 مثالیں قرآن حکیم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں. ایک میں واقعہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں. امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زمین میں بھی اگلی اور آسمان سے بھی فتوحات کے ذریعے. تو اس وقت ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر حالات کا جائزہ لیتے رہتے تھے, خود جائزہ لیتے تھے, جس کی 20 مثالیں. حضرت عمر نے دیکھا کہ معاشرے میں اب جو نکاح ہو رہے ہیں اس میں جو مہر کی مقدار ہے وہ بہت زیادہ مقرر کی جا رہی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, خطبہ دیا. حضرت عمر نے فرمایا دیکھیں میں نے محسوس کیا ہے کہ اب معاشرے میں جو نکاح کی تقریبات ہوتی ہیں اس میں مہر کی حد بہت زیادہ مقرر کی جا رہی ہے, اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فراوانی دے دی لہٰذا اب میں اس کی ایک حد مقرر کر دوں. ایک عورت ہے وہ سنتی ہیں تو حضرت امیر المومنین سے عرض کرتی ہے کہ امیر المومنین قرآن نے تو کہا ہے کہ ان کو ڈیر دو, بہت زیادہ دو. سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا ہے قنطار کا لفظ آیا, آپ نے کیسے مقرر کر دیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اصابت امرا, عورت نے درست کہا, اخطا عمر سے غلطی ہوگی, لہذا آج کے بعد کوئی حد مقرر نہیں ہے. اسی کو حضرت عمر نے کہا ہے جب تم ایک چیز کا فیصلہ کر لو دوسرے کی رائے آ جائے سمجھ جاؤ کہ میں غلطی پر ہوں تو اس سے رجوع کرنے میں جھجک نہ کرو. تو ہمیں ایک دوسرے کی رائے کا قرآن سنت اور صحابہ کرام کی زندگی میں 20 واقعات لیکن ادب کے ساتھ اختلاف رائے کرنے کی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں. جی بہت اچھا. جی مولانا آپ نے کملی مثال بھی دی, ایسی سینکڑوں مثالیں جو ہیں وہ ظاہر مل سکتی ہیں کہ جس میں اختلاف رائے صحابہ کا سامنے آیا ہے. اس کی بنیاد تو دیکھیں نا, غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں دیکھیں. جی بالکل. صحابہ کی رائے مختلف تھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے مختلف تھی, اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر آیا. اسی طرح سے آپ غزوہ خندق کے موقع پر دیکھ لیں, آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا, مختلف آراء ہی سامنے, اور پھر ایک رائے کی بنیاد پر خندق کھودی گئی. تو یہ مختلف آراء کا آنا اور مختلف رائے کا لینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے. اور اس کے جو میں نے پہلے گزارش کی کہ حدود, قیود, ادب, وہ ساری چیزیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیں. اور صحابہ کا جو آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو جانا تھا وہ کبھی بھی ان کے اندر کوئی نزاع کی وجہ نہیں بنا. سب سے بڑی بات یہ ہے جو آج ہماری ضرورت ہے, وہ آپس میں وجہ نزاع نہیں بنی, اس سے ایک دوسرے کی عزت و احترام میں تکریم میں کوئی نعوذ باللہ کمی واقع نہیں ہوئی. اور صحابہ کرام نے یہ نہیں سمجھا کہ میری رائے کو اگر نہیں مانا گیا, دوسرے کی رائے کو میری رائے پر ترجیح دی گئی ہے تو نعوذ باللہ میری ذات کے اوپر شاید دوسرے کو ترجیح دے دی گئی ہے. ایسا نہیں تھا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر بھی اور بعد میں عہد خلفائے راشدین کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام عزت و احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو متوجہ بھی کرتے تھے, آراء بھی دیتے تھے, اور پھر اس اجتماعی رائے کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوتا تھا. اس کی زندہ جاوید مثال قرآن مجید فرقان حمید کی جمع و تدوین کا معاملہ ہے. تو ذرائع ابلاغ اس ماحول کو جو گرم ہو جاتا ہے اختلاف رائے کی بنیاد پر ٹھنڈا رکھنے کے لیے, لوگوں کو پازیٹیو ڈائریکشن دینے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیا کام لیا جائے ان سے؟ دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک زندہ مذہب ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اس دور میں میڈیا کا اتنا کردار نہیں تھا, بہت ساری چیزوں کی احتیاط سے لوگ گفتگو کرتے تھے. کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا, اس سے حدیث نہیں لی جاتی تھی. یہ ایک پورا ایک علم ہے اسماء و رجال کا. لیکن آج میڈیا کا دور ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی یہ عرض کیا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے اور فطرتی دین ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت اس حوالے سے کیا کہتا ہے. تو آپ ذرا دیکھیں نا, قرآن حکیم نے اس حوالے سے ایک اصول بیان کیا. قرآن جو ہے وہ اصول کی, پرنسپلز کی کتاب ہے, جزیات سے بحث نہیں کرتی, جو ہر زمانے میں ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں.
دیکھیں اسلام نے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے پاس جب کوئی فاسق یعنی جس کا سچا اور جھوٹا ہونا مشہور ایسے ہی درمیان میں کہ کبھی وہ سچی بات کرتا ہے کبھی جھوٹی، خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو۔ یہاں یہ تحقیق کا کام حکم دیا گیا ہے، اور یہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات میں سے ایک ہے۔ بنیادی انسانی اخلاقیات کیا ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، جن کے ہاں کچھ اخلاقیات ہیں، ان میں سب سے بڑا اخلاقی انسانی اخلاق یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جب کوئی بات آئے اس کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے بات بیان نہ کرو۔ تو آج کے دور میں ہم تو الحمدللہ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں جہاں اصول و ضوابط ہیں، تو جب بھی کوئی خبر آئے میڈیا پر ہو یا سوشل میڈیا پر ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ جب ہم تحقیق کریں گے، اچھا ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ فوراً رد عمل ہم نے دینا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم جھوٹی خبریں دیتے ہیں، ایک گروہ دوسرے گروہ کی کیا کہتے ہیں عزت کو تار تار کر دیتے ہیں، جس کو قرآن حکیم نے واضح طور پر منع فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ مل غیبہ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا ایسے ذکر کرو جو اس کو ناپسند ہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ جب اپنے بھائی کا ذکر ناپسند یہ فرما دیا ہے، تو آج ہم جو سوشل میڈیا پر ایک آدھی خبر، بعد میں ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے، ہم دوسروں کی توہین تذلیل۔ مفتی صاحب ایک تو یہ ہے نا کہ خبر کی تحقیق کر لیں، یہ تو عام پہ چھوڑ دیا، لیکن جو جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، خبریں دیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی وعید آئی ہے؟ جی بالکل، وہ ذرا زیادہ بتا دیں، چونکہ نا ان کو پتہ چلے نا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں تو اس کی گرفت کتنی ہے، جو میں نے ابھی بات کی تھی نا۔ ہاں جی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ جی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو جھوٹا کہا ہے۔ قرآن حکیم نے ایسے گناہ پر جس پر لعنت کی ہے، وہ جھوٹوں پر اللہ کے نبی اللہ کے قرآن نے لعنت کی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی تحقیق کر کے، اور اچھا اس کے ساتھ یہ بھی میڈیا کو کرنا چاہیے، اب سوشل میڈیا پر بھی اچھے اچھے پروگرام بعض آتے ہیں، ہمیں مکالمے کی فضا، مختلف آرائے، جو مختلف آراء ہیں نا لوگوں کی، کہ ہمیں ان کو سننا چاہیے تاکہ برداشت پیدا ہو۔ جی بہت اچھا جی مفتی صاحب۔ ناظرین، مفتی صاحب نے جو دو باتیں یعنی ایک طرح سے بیان کر دی ہیں اس میں، کہ یہ جو اختلاف رائے ہے اور اس میں ایک فضا بن جاتی ہے، اس میں ایک طرف تو جو ناظرین یا سامعین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اندھی تقلید کے اندر نہ پڑیں کہ فلاں صاحب نے یہ بات کر دی تو یہ ٹھیک ہی ہوگی۔ تو آج کل یہاں سننے سنانے کا عمل بہت تیز ہے، وہاں تحقیق کا عمل بھی بہت تیز ہے، تو اس میں مختلف آپ کے پاس آپشن موجود ہیں، تو آپ تحقیق کر لیں، ایک کی بجائے کسی دوسرے عالم سے بھی اس کی رائے لے لیں، تیسرے سے بھی رائے لے لیں، مختلف ہے وہ آپ کو صحیح بات بتا دے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر والا جو ایک مفتی ہے نا، وہ کسی بات کو سننے کے فوراً بعد وہ جو ریئیکشن دیتا ہے نا، وہ آپ کو فوراً نہیں ہوتا ہے یہ بات غلط ہے یا درست ہے، یہ خیال ضرور آتا ہے بندے کے ذہن میں۔ یہ الگ بات ہے، جو کہ اللہ نے اس میں ایک بڑی طاقت رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بندہ کسی کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا ہوتا ہے تو دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب، ہمارے نوجوان جلدی اشتعال میں آتے ہیں۔ جی بالکل، بڑی عمر کے ہمارے جیسے لوگ ویسے ہی ٹھنڈے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، تو ان کو ذرا غصہ دیر سے آتا ہے، آ بھی جائے تو چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ شاید ہے کہ یہ بھی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں ہم کرنے جو گے تو کچھ ہے نہیں، تو کیا کریں گے غصہ لا کر، ہے نا، اپنی صحت خراب کریں گے۔ نوجوانوں کو کیا کہیں گے، وہ ذرا سلجھے، اپنے آپ کو سمجھائیں۔ اس میں یہ عرض ہے کہ نوجوانوں کو اپنے رویوں میں اعتدال اور رواداری پیدا کرنی ہو۔ اعتدال دیکھیں، قرآن حکیم نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس دین امت محمدیہ کو درمیانی امت قرار دیا۔ ہر چیز میں اعتدال، یہ قرآن حکیم نے اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں اعتدال کے ساتھ، اور اسی طرح رواداری۔ اب رواداری کیا ہوتی ہے؟ رواداری اس چیز کا نام نہیں ہے
کہ آپ نے اپنی رائے کو چھوڑ دینا، دوسرے کی رائے کو درست کر دینا، بلکہ رواداری یہ ہے کہ اپنے اختلاف رائے رکھیں، بس دوسرے کی رائے کو ادب و احترام سے آپ سنیں، تو یہ رواداری اس سے اچھا۔ اسی طرح نوجوانوں میں نا سوشل میڈیا جیسے یوز کرتے ہیں، اب کوئی ہمارے ہاں اس کے لیے قاعدہ قانون نہیں، کچھ تعلیم نہیں، کچھ نہیں، اخلاقیات نہیں۔ اب باقاعدہ اس کو سلیبس کا حصہ بنانا ہوگا تاکہ نوجوان نسل کو یہ بات ان کو بتایا جائے کہ پہلے اگلے کی بات سنو اور پھر اس پر غور و فکر کرو، اور پھر اس کا اگر مناسب سمجھو جواب دو۔ ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ جی بہت اچھے مفتی صاحب، بڑی اچھی تجویز دی ہے مفتی صاحب نے کہ یہ نوجوانوں کے اندر مکالمے کا جو رجحان ہے نا ختم ہو گیا ہے۔ کسی زمانے میں یہ ڈیبیٹس ہوتی تھی اسکول سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک، ایک حزب مخالف کا گروپ ہوتا تھا، ایک اس کی حمایت کرنے والا ہوتا تھا، ایک مقدمہ باقاعدہ لڑا جاتا تھا، جوری بیٹھتی تھی، اور طلباء کے اندر یعنی اسٹیج پہ اختلاف رائے ہوتا تھا لیکن باہر بیٹھ کر ایک جیسے ہوتے تھے سارے۔ تو یہ اس سے ایک بڑی یعنی ایک تربیت کا عمل ہوتا ہے۔